آدم علیہ السلام نے 13 چاند کا روزہ رکھا۔ پہلا روزہ رکھنے پر اللہ رب العزت نے ان کے بدن کی تہائی بدن کی سیاہی دور کر دی، تیسرے بھاگ کی سیاہی دور کر دی۔ پھر 14 تاریخ کا روزہ رکھا تو پھر اور زیادہ بدن خوبصورت ہو گیا، سیاہی اور کالا پن دور ہو گیا۔ جب ایام 20 کے تینوں روزے رکھ دیے، اللہ رب العزت نے وہ سیاہی اور کالا پن دور کر دیا۔ جیسے جنت میں تھے ویسے ہی حسین دنیا کے اندر بنا دیے۔ تو ایام 20 کے روزے بہت سارے نبیوں پر فرض رہے۔ کسی نبی پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، جیسے عام طور پر محرم کے بیانوں میں ہم یہ بات سنتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم یہودی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور جب محرم کی 10 تاریخ آئی تو دیکھا کہ یہودیوں نے روزہ رکھا ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ روزہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں فرض تھا۔ اس کی وجہ بھی بیان کی، اس کا کارن بھی بیان کیا، لیکن یہودی روزہ رکھتے تھے۔ پتہ چلا کسی نبی پر اللہ نے عاشورہ کا روزہ فرض کیا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزے فرض فرمائے۔ اب یہ روزے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے، یہ بھی پرانی عبادت ضرور ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ روزے کا وقت اس امت کو بڑا آسان دیا گیا، جیسے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا گیا تھا۔ پہلی قوموں پر کتنا لمبا روزہ ہوتا تھا، ہمارے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے ہمیں 30 روزے دیے، رمضان کے مبارک مہینے میں دیے، جبکہ رمضان المبارک کی فضیلت کو خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا تو یوں بیان فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مکرم مہینہ، بابرکت مہینہ اتنی بڑی فضیلتوں والا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ باتیں ہمارے سامنے آئے تو پھر رمضان کی فضیلت کو سمجھنا آسان ہوگا، لیکن یہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہمارے سامنے آتی رہے گی۔ ابھی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہم پر روزہ فرض کیوں کیا۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے انسان بن کر زندگی گزارے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کے اندر 2 طرح کی طاقتیں رکھی ہیں، 2 مادے رکھے ہیں۔ ایک گناہ کا مادہ، گناہ کی طاقت ہے، اور ایک نیکی کا مادہ اور نیکی کی طاقت ہے۔ جب بندہ گناہوں والی زندگی گزارتا ہے تو اس کا نفس اور شیطان اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، اس پر سوار ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کا بدن تو انسانی نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نفس کا اور شیطان کا غلام بن جاتا ہے، کہ پھر نفس جو تقاضا کرتا ہے یہ پورا کر لیتا ہے، شیطان جو چاہتا ہے بندہ وہ کر لیتا ہے، اور یہ بہت بری چیز ہے اور یہ ہلاکت کی چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے روزے فرض فرمائے تاکہ میرا بندہ سال میں 1 مہینہ روزہ رکھے، اس کے نفس کی طاقت کمزور پڑ جائے، شیطان کی طاقت کمزور پڑ جائے، اور بندہ شیطان کے اور نفس کے چنگل سے نکل جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے ہم پر فرض فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند روزے نہیں دیے، بلکہ 1 مہینے کے روزے دیے، یا تو 29 روزے ہیں یا 30 روزے ہیں۔ یہ ایک لمبا زمانہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی مشق کا دیا، بھوکے رہنے کی مشق کروائی۔ یہ مشق اس لیے کروائی، ایک دن بھوکا رہنے سے ہماری طبیعتوں میں بدلاؤ نہیں آتا، ایک وقت کا کھانا چھوڑنے سے ہماری طبیعتوں میں بدلاؤ نہیں آتا۔ بدلاؤ لانے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے ایک وقت درکار ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے،
اللہ ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے اور ہمارے جسموں کے حال سے بھی واقف ہے۔ اللہ یہ جانتے ہیں میرے بندے کو بدلنے کے لیے، تبدیل ہونے کے لیے، بدلاؤ لانے کے لیے کتنا وقت درکار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 1 مہینہ بھوکا رہنے کی مشق کروائی، اور یہ ساری مشق اس لیے کروائی تاکہ نفس کا شکنجہ کمزور پڑ جائے۔ جیسے کشتی کرتے ہیں 2 پہلوان، ایک پہلوان کی پکڑ ذرا ڈھیلی ہو جاتی ہے کہ دوسرا پہلوان اس کو گرا دیتا ہے۔ اب یہ انسان جو ہے نا وہ پوری زندگی کشتی میں رہتا ہے، نفس اور شیطان سے کشتی چلتی رہتی ہے۔ کبھی شیطان ہمیں پچھاڑ دیتا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے گناہ کروا دیتا ہے، کانوں کے ذریعے گناہ کروا دیتا ہے، زبان کے ذریعے سے ہمیں گناہ میں ملوث کر دیتا ہے، یعنی ہمیں ہرا دیتا ہے۔ اللہ نے رمضان کے روزے دیے تاکہ بندے کے اندر وہ قوت آ جائے کہ شیطان کو وہ ہرا سکے، شیطان کمزور پڑ جائے۔ اسی لیے تو رمضان میں اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور نفس کمزور پڑ جائے، نفس سوائے بھوکے رہنے کے کمزور نہیں پڑتا، اس لیے اللہ رب العزت نے ہم پر روزے فرض فرمائے۔ اب ایک بات ہے، عام طور پر کہاوت ہے کہ پیٹ میں پڑا چارہ تو اچھلنے لگا بیچارہ۔ عمومی طور پر دیکھو، گناہ وہ بندہ کرتا ہے جو پیٹ بھرا ہوتا ہے، جس کو نوالے کا محتاج ہو اور نوالے نہ مل رہے ہو، جس کو کھانے کے لیے نہ مل رہا ہو، بھلا وہ شراب کہاں پیے گا، وہ جوا کہاں کھیلے گا، وہ زنا کی طرف کہاں جائے گا؟ اس کو تو کھانے کی پڑی ہے، کیونکہ جو پیٹ کی آگ ہے نا وہ بڑی سنگین آگ ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے کہاوت ہے، پیٹ میں پڑا چارہ تو اچھلنے لگا بیچارہ۔ کھانا جائے گا، غلط خیالات آئیں گے۔ پیٹ بھر جاتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، جب بندہ پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے اس کی عقل سو جاتی ہے، اس کی عقل سو جاتی ہے، اس کی خواہش جاگ جاتی ہے۔ اور جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو اس کی خواہش سو جاتی ہے اور اس کی عقل بیدار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام اکثر روزے رکھا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، وہ اپنی زندگی کی ترتیب اس طرح سے بناتے تھے اور زندگی یوں گزارتے تھے، 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن روزہ نہیں رکھتے تھے، پھر 1 دن روزہ رکھتے تھے، پھر 1 دن روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھتے تھے، جس کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا روزہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزہ وہ داؤد علیہ السلام والا روزہ ہے۔ لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں، روزے فرض کرنے میں یہ بھی ایک حکمت ہے کہ جب پیٹ خالی رہے گا، خواہشات دب جائے گی اور آدمی کے اندر نورانیت آئے گی، تقوی آئے گا، اللہ سے ڈر آئے گا۔ پھر روزے رکھنے میں ایک اور مصلحت ہے، وہ یہ ہے، اللہ نے 1 مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے، نہ ہمارا کھانا چھوڑنے سے اللہ کا کوئی فائدہ، نہ ہمیں پیاس میں رکھنے میں اللہ کا کوئی فائدہ، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سارے فائدے بندوں کے لیے ہیں۔ اب اللہ رب العزت 1 مہینہ مشق کرواتے ہیں کہ کھانا حلال ہے، حلال کمائی سے حاصل کیا ہے، حلال چیزوں سے بنا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے حکم پر حلال کھانا چھوڑ دو، حلال پانی چھوڑ دو، اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے، لیکن ہمارے کہنے پر اپنی بیوی سے ملاقات بھی چھوڑ دو۔ یہ 1 مہینہ اللہ کا حکم رہا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا، 1 مہینہ حلال چھوڑ کر دیکھو، جب تمہارے اندر ہمارے حکم کی وجہ سے حلال چھوڑنے کی قوت آ جائے گی اور طاقت آ جائے گی، تو پھر رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں حرام سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یا حلال چھڑوایا جا رہا ہے
اس لیے چھڑوایا جا رہا ہے تاکہ زندگی بھر بندہ حرام سے بچ جائے. یہ مشق اللہ رب العزت کروا رہے. اور حرام کے چھوڑنے کا نام ہی تو تقویٰ ہے. تقویٰ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، لمبی تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، روزانہ تہجد پڑھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچ جانا. آدمی بہت سارے عبادت گزار بندے ملیں گے جو عبادتیں تو کرتے ہیں، سالوں سے عبادت کرنے والے لوگ ملیں گے، سالوں سے صدقہ کرنے کا مزاج ہے، سالوں سے تہجد پڑھنے کا مزاج ہے، سالوں سے پہلی صف کی پابندی کرنے کا مزاج ہے، سالوں سے تہجد پڑھ رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن گناہ سے نہیں بچ رہے. ان کی زبان سے جھوٹ نہیں جا رہا، غیبتیں نہیں جا رہی، لوگوں کے عیب تلاش کرنا نہیں جا رہا، اور لوگوں کے اوپر تہمتیں لگانا نہیں جا رہا. یہ تقویٰ نہیں ہے. اور اللہ نے جنت کا وعدہ تقویٰ پر کیا ہے، عبادت پر نہیں کیا. عبادتیں کل قیامت کے دن دھری کی دھری رہ جائے گی. اگر تقویٰ ہماری زندگی میں نہ رہا تو عبادتیں کام آنے والی نہیں ہے. جیسے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ 500 سال تک اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس بندے کو اٹھائیں گے، 500 سال پل جھپکنے کے برابر غافل نہیں ہوا اللہ سے، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے. اللہ رب العزت فرمائیں گے جا میرے بندے میرے فضل سے جنت میں چلا جا. وہ بندہ کہے گا میرے مولا 500 سال میں نے دنیا میں عبادت کی ہے، پھر عبادت کا کیا؟ اللہ رب العزت اس کو سمجھانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو لے کر جاؤ اور جہنم کا صرف ایک راؤنڈ اور ایک چکر لگوا لو. جہنم کا چکر لگوانے کے لیے لے کر جائیں گے. ابھی تو وہ چند قدم چلا ہوگا، وہ جہنم کی زبردست گرمی، اور گرمی میں آدمی کو پیاس زیادہ لگتی ہے، اور اتنی زبردست گرمی ہوگی جس کی وجہ سے وہ پیاس پیاس چلائے گا. ایک گلاس ظاہر ہوگا، وہ دوڑے گا پانی پینے کے لیے، آواز آئے گی مفت میں پانی نہیں ملتا. کیا قیمت ہے؟ 500 سال کی مقبول عبادت. وہ اپنی عبادت دے دے گا، ایک گلاس پانی پی لے گا. اب فرشتوں کو اللہ رب العزت حکم دیں گے میرے بندے کو واپس میرے پاس لاؤ. اس کو واپس لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے اب بتا جنت میں تو کیسے جائے گا؟ تو وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ آپ کے فضل سے اور آپ کی رحمت سے جاؤں گا، میری ساری عبادتیں تو ختم ہو گئی. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، تقویٰ الگ چیز ہے. گناہوں سے بچ جانا اس کا نام تقویٰ ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا اس کا نام تقویٰ ہے. اور یہی تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہے اور یہ روزے دیے ہیں. یہ کیپیسٹی ہمارے اندر آ جائے، یہ پاور اور یہ استعداد ہمارے اندر آ جائے کہ دنیا میں ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن گناہ کا موقع ہے ہمارے دل کے اندر یہ خیال آئے نہ سونے والی آنکھیں میرے رب کی مجھے دیکھ رہی ہے. گناہ سے بچ جائے. تقویٰ کے واقعات انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کریں گے. 5 جمعہ رمضان کے انشاءاللہ ملیں گے ہمیں، اس کے اندر کچھ باتیں اس لائن سے بیان کی جائے گی. بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، اب جو حرام چھوڑنے کی عادت بنانے کے لیے اللہ نے حلال چھڑوایا وقتی طور پر، اس کی مثال مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی پیاری دی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کاغذ ہے، کاغذ کو ہم نے ایک طرف سے فولڈ کر لیا، موڑ لیا. اب اس کو سیدھا کرنا ہے، یہ سیدھا نہیں ہوگا. اس کو سیدھا کرنا ہے اور اس کے نشان کو ختم کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو دوسری جانب موڑ دو. دوسری جانب موڑنے سے نشان بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیڑھا پن بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے. یہ 11 مہینوں میں جو من مانی زندگی گزارنے کا ہمارا مزاج بن گیا ہے، من مانی زندگی گزارنے کا. بورڈ پر ابھی جو موبائل کے مسائل لکھے جاتے ہیں، آج کی جو بات لکھی گئی ہے اور آئندہ جمعہ میں بھی انشاءاللہ ایک بات لکھی جائے گی. آپ سے گزارش ہے ہر بھائی ضرور پڑھے
ہماری منمانی کا مزاج اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اللہ کے دربار میں بھی ہم اپنی منمانی کرتے ہیں۔ اس منمانی مزاج کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ کیا کرو، بھوکے رہو، حلال کھانا چھوڑ دو، حلال پینا چھوڑ دو، حلال بیوی کو چھوڑ دو، تاکہ تمہارے اندر اتنی استعداد آ جائے کہ تم پھر 11 مہینے حرام کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے پر روزے فرض فرمائے ہیں۔ اور رمضان کے مبارک مہینے میں عمومی طور پر ہمارا تجربہ ہے، چاہے ہم بڑی عمر والے نہیں ہیں، چاہے ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر بندہ یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں عمومی طور پر گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ مسلمان گناہوں کو عمومی طور پر چھوڑ دیتا ہے، یعنی عمومی طور پر گناہ کم ہو جاتے ہیں اور کچھ حد تک نیکیاں بڑھ جاتی ہے، عبادتیں بڑھ جاتی ہے، اللہ کا ذکر بڑھ جاتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ مومن کا رزق صرف تھوڑی سی عبادتیں ہم نے بڑھا لی، تھوڑے سے گناہ چھوڑ دیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی والے اللہ کے وعدوں پر یقین کر لیتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دہانے کھول دیتے۔ اللہ کا وعدہ ہے، تھوڑی سی گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، تھوڑا نیکیوں کی طرف بڑھے، اللہ ہمارے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک اور بات میرے محترم دوستو بزرگوں، صرف اللہ ہمارے رزق کو بڑھاتا نہیں ہے، رزق میں لذت بھی ڈال دیتا ہے، رزق میں لذت بھی ڈال دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے وَلَهُ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، عند فطرہ، افطار کے وقت میں دنیا میں، وہ لذت جو افطار کے وقت میں اللہ ہمیں نصیب فرماتا ہے، دوستو 11 مہینے وہ لذت ہمیں مل ہی نہیں سکتی۔ کتنے غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں صرف روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ افطار کی لذت حاصل کر سکے۔ اللہ نے عجیب لذت رکھی ہے، برکت بھی رکھی ہے کہ غریب سے غریب کے دسترخوان پر بھی افطار کی آئٹمیں بڑھ جاتی ہے، نعمتیں بڑھ جاتی ہے، لذت بھی اللہ رب العزت نے ڈال دی ہے۔ یہ دنیا میں نقد فائدہ، پھر آخرت کے اندر ایک اور فائدہ، عند لقاء ربہ، جب روزے دار کل قیامت کے دن اپنے رب سے ملے گا اور ملاقات کرے گا، اس وقت اللہ روزے دار کو ایک اور خوشی دیں گے۔ وہ کیا خوشی ہوگی؟ سارا مجمع اور ساری انسانیت اپنے حساب کے لیے جمع ہوگی، سورج بالکل قریب کر دیا جائے گا، زمین گرم ہو کر بالکل انگارے کی طرح لال ہو گئی ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت روزے رکھنے والے بندوں کو فرشتے کے ذریعے سے اعلان کروا کر اپنے عرش کے سائے میں بلائیں گے، عرش کا سایہ دیں گے، حشر کی گرمی ان کو نہیں لگے گی، نہ پسینہ نکلے گا، نہ انہیں پریشان ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت عرش کے نیچے بلائیں گے، دسترخوان لگایا جائے گا، نعمتیں دی جائے گی، وہ وہاں کھانے میں مشغول ہوں گے۔ وہ حشر کے میدان میں بیٹھے ہوئے لوگ سوال کریں گے فرشتوں سے، یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، قسمت والے لوگ ہیں جن کو ایسے ہولناک دن میں یوں کھانا ملا دیا جا رہا ہے اور مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رمضان کی قدر کی تھی اور رمضان کے روزے رکھے تھے، یہاں تمہارا حساب ہوگا۔ وہ کھانے میں مشغول ہوں گے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، بغیر حساب کتاب کے روزے داروں کو اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ یہ روزوں کا فائدہ ہے دوستو، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ لہذا اس رمضان کو کم سے کم ہم ایک نرالی رمضان بنائیں، ایک بہترین رمضان بنائیں، ہر بندہ اور ہر فرد روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہمارے سماج میں زیادہ سے زیادہ نہیں بلکہ سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں تقوی بھری زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔